سامنے زیوکار تواڈے سامنے قرآن مجید فرقان رشید دے وچوں آیت کریمہ دی تلاوت کیتی. خالق کائنات نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. فرمایا کہ ہمیں اللہ کی طرف مدد آئی اور اس وقت تسا بے مددگار ہے یعنی بے ساز و سامان ہے. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. فرمایا پس ڈرو اللہ کو تاکہ تسا شکر گزار ہو جاؤ. اور اس آیت کریمہ دی وضاحت یہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کا ذکر فرمایا ہے. اس کو پہلے دستا چلا کہ غزوہ بدر بہت بڑی جنگ ہوئی. یہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ 2 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا. ان رمضان المبارک میں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مثال پھر 10 رمضان المبارک میں آپ کی والدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مثال. اسی طرح اسلام کی تاریخ کے اندر وقتاً فوقتاً تاریخ کی مناسبت کے نال نسبت کے نال بہت واقعات پیش آئے جس کے اندر یہ بھی واقعہ پیش آیا 17 رمضان المبارک 2 ہجری میں غزوہ بدر کا. اور یہ وہ واقعہ ہے یہ حق و باطل کا پہلا مارگ ہے کہ جس نے دنیا کفر کی کمر توڑ کے رکھ دیتی اور مشرکین مکہ کو ایسی عبرتناک شکست ہوئی ہے کہ دوبارہ انہوں نے قدم نہیں جم سکے. توجہ ہے بابا کی ایسی عبرتناک شکست ہوئی کہ دوبارہ انہوں نے قدم نہیں جم سکے. پھر وہ عظیم دن آیا میرے اور آپ کے پیارے آقا امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام و تسلیم غزوہ بدر کی سرزمین پہ فاتحانہ انداز دے نال جرأت دے نال دلیری دے نال اسلام کا پرچم ہاتھ کے اندر لہرا کے اترے اور وہ پرچم آج بھی لہرا رہا ہے اور قیامت تک لہراتا رہے گا. اسی طرح ہے جناب اسلام کا پرچم آج بھی لہرا رہے ہیں تک انشاءاللہ لہراتا رہے گا. پھر مشرکین مکہ نے مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھانا شروع کر دیتے ظلم و تشدد پہ پہاڑ ڈھانے شروع کر دیتے. پھر اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ تو ہجرت کرنے کا حکم فرمایا. حضور مکہ تو ہجرت کر کے مدینہ جا بسے لیکن مشرکین کو یہ گل بھی برداشت نہ ہوئی. انہوں نے مسلمانوں کو مدینہ کے اندر بھی عرصہ دراز تنگ کرنا شروع کر دیتا. سامعین زیوکار وقت گزرتا گیا انہوں نے دل کے اندر خیال کیتا ہے سوچیا کہ مسلمان مکہ تو مدینہ ہجرت کر کے آئے اور انہوں نے حالی قدم صحیح طرح جمنے نہیں ہے لہذا انہوں نے ختم کرنا بالکل آسان ہے. انہوں نے آپس کے اندر مشورہ کیتا کہ انہوں نے حالی قدم صحیح طرح جمنے نہیں انہوں نے ختم کرنا آسان ہے لہذا انہوں نے حملہ کیتا جائے یا انہوں نے نال جنگ کیتی جائے. حضرت سامعین زیوکار ابو جہل 1000 کا لشکر تیار کیتا ہے. اس لشکر کے کول تیر بھی ہیں نیزے بھی ہیں بالے بھی ہیں کھاون پیون کی اشیاء بھی ہیں اور انہوں نے لشکر کے اندر نوجوان تجربہ کار آدمی بھی ہیں اور انہوں نے اپنے نال گانے بجاون والی عورتیں بھی لے لی ہیں کہ جس کی وجہ سے نال نوجوانوں کے جذبے اجاگر ہوئے غلولہ پیدا کریں. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. سامعین زیوکار ابو جہل 1000 کا لشکر لے کے غزوہ بدر کی سرزمین پہ پہنچ گیا. توجہ ہے بابا کی میرے اور آپ کے پیارے آقا امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام و تسلیم کو خبر ہوئی. حضور نے صحابہ کرام کو جمع کیتا اور آپس کے اندر مشورہ کیتا. حضور نے فرمایا صحابہ یہ دسو کہ مشرکین مکہ ساڈے نال لڑن واسطے تیار ہیں جنگ کرنے واسطے تیار ہیں اس بارے تہاڈا کی ارادہ ہے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا مال دھن سب کچھ آپ واسطے قربان. حضور نے فرمایا کہ مہاجرین انصار کی جماعت کے وچوں کوئی اپنی رائے کا اظہار کرے کوئی اپنے جذبے کا اظہار کرے. پھر وہ وقت آیا کہ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی اٹھ کھڑے ہوئے. عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم ہو کہ اسی سمندر کے وچ کود جائیے. آپ حضور اسی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں کہ ہونا کی کہ تساں لڑو کہ تہاڈا خدا لڑے. نہ بالکل اس طرح نہیں. اسی تے آپ دیکھ کے پیچھے دائیں بائیں لڑن واسطے تیار ہیں جنگ کرنے واسطے تیار ہیں. سامعین زیوکار حضور کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اسی اپنی اکھوں دے نال ویکھیا کہ حضرت مقداد بن اسود نے جڑی تقریر کیتی ہے اس تقریر تے حضور خوش بھی ہوئے اور دعا بھی فرمائی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کے بھیجے ہے آپ کا حکم ہوئے تے اسی کے میدان دے وچ نہ اتریے ایسا بالکل نہیں ہے. آپ کا حکم ہوئے تے سانوں نہیں لگنا کہ کوئی صحابہ دے وچوں ایسا بندہ ہوئے جڑا پیچھے ہٹ جاوے. سارے لڑن واسطے تیار ہیں جنگ کرنے واسطے تیار ہیں.
حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرف اشارہ اس واسطے کیتا کیونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو جنگ کرنے واسطے حکم فرمایا نا، قوم عمالقہ دے نال جنگ کرنے کا حکم فرمایا کہ انہوں نے صاف صاف انکار کر دیتا. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، فرمایا کہ تو سمجھو کہ تہاڈا خدا لڑے، اسی تو یہ بیٹھے ہیں. امام سلمہ کھانے والی قوم نے انکار کر دیتا، لیکن صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جان دینے واسطے حاضر ہیں، ایسے قربانیاں دینے واسطے حاضر ہیں. پھر وہ عظیم دن آیا کہ حضور نے دعا بھی فرمائی اور خوش بھی ہوئے. کیڑا دن آیا؟ فرمایا تعالی اللہ یہ شیوا ہی نہیں ہے